أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما النساء شقائق الرجال او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، اس سے پہلے بھی آپ کے شہر میں دین کی نسبت پر اللہ تبارک و تعالی نے حاضری کی سعادت بخشی ہے. آج یہاں کے ذمہ دار حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب دامت برکاتہم اور ان کے رفقائے کار کی دعوت پر حاضری ہوئی ہے. دعا کریں کہ مختصر وقت میں اللہ تبارک و تعالی خیر کی بات کہنے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں اور پہلے انسان ہیں. آپ سے پہلے کوئی انسان نہیں بنایا گیا، نہ مرد نہ عورت. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، اپنے ہاتھوں سے آدم کو سنوارا سجایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونک دی. ان کے اندر چلنے پھرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی، بولنے اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی، اور جنت کے اندر آدم علیہ السلام رہنے لگے. لیکن جنت کے اندر تنہائی کا احساس ہوا. آدم علیہ السلام کا دل جنت میں نہ لگا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا. مرد اور عورت کا ایک ایسا امتزاج اور ایک ایسا اختلاط اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا کہ مرد عورت سے جدا نہیں ہو سکتا اور عورت مرد سے جدا نہیں ہو سکتی. دونوں میں ایک ایسا ربط پیدا ہو گیا کہ یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان کیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی مضمون کو بیان کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا فرمایا. توالد و تناسل کا ایک سلسلہ آدم اور حوا کے ذریعے سے شروع ہوا اور یہ ہمیشہ چلے گا. اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، مرد کو بیوی سے قرار ملے گا اور بیوی کو مرد سے سکون ملے گا. مرد بیوی کا محتاج ہے اور بیوی شوہر کے محتاج ہے. دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ربط ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کا نظام ایسا ہی بنایا. وہ چاہتے تو حضرت مریم سے جیسے حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا تھا بغیر باپ کے بیٹے کا تولد ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نہیں چاہا. اگر چاہتے تو آدم علیہ السلام کی طرح صرف مردوں کو پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نہ کیا. انسانی توالد و تناسل کا جو سلسلہ چلنا تھا وہ مرد اور عورت کے واسطے سے چلنا تھا.
ماں اور باپ کے واسطے سے چلنا تھا، اور ماں اور باپ کے واسطے سے ہی انسان کے اندر کمال پیدا ہو سکتا ہے، اس کے بغیر کمال پیدا نہیں ہو سکتا۔ انسانی زندگی میں آپ غور کریں تو دو باتیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ انسان کی دو حالتیں ہیں، ایک حالت ظاہری ہے اور دوسری حالت باطنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دو حالتوں کے درمیان گھیر دیا ہے، ایک انسان کی ظاہری زندگی اور دوسرے انسان کی باطنی زندگی۔ ظاہری زندگی بازاروں میں، مسجدوں میں، ہاسپٹلوں میں اور جگہ جگہ چوراہوں پر، کھیل کے میدانوں میں اور پوری دنیا کے اندر ہر طرف جہاں جائیں، باہر والی زندگی مردوں کے لیے، اور دوسری زندگی ہے جس کا تعلق عورتوں سے ہے، وہ باطنی زندگی ہے۔ گھر کی چار دیواری کی زندگی، اس کا تعلق 100% عورتوں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو اختیارات عطا فرمائے اور دونوں کو ذمہ داریاں دیں۔ مرد بھی ذمہ داری سے خالی نہیں ہے اور عورت بھی ذمہ داری سے بری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے اور اس سے اس کے ریوڑ کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس کے ساتھ تم نے کیا برتاؤ کیا۔ وہیں پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرأة راعیۃ علی بیت زوجہا وہی مسئولۃ عنہا، کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی ملکہ ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر کی رانی ہے، اپنے شوہر کے گھر کی ملکہ ہے، اور اس سے شوہر کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ گھر کے بارے میں تمہارا کیا سلوک تھا اور گھر کے اندر تمہارا کیا برتاؤ تھا، تم نے گھریلو زندگی کو کس طریقے سے سنوارا اور سجایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں فرمایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور فاطمہ کی ایک جوڑی تیار کی۔ حضرت علی شوہر ہیں، حضرت فاطمہ بیوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کو تقسیم کر دیا ہے۔ حضرت علی گھر کے باہر کا کام دیکھتے ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے اندر کا کام دیکھتی ہیں۔ اسی کو علامہ اقبال اپنی زبان میں کہتے ہیں، تفاوت نہ دیکھا زنوشوں میں میں نے، تفاوت نہ دیکھا زنوشوں میں میں نے، یہ خلوت نشی ہے وہ جلوت نشی ہے۔ ایک تنہائی پسند ہے، تنہائی میں رہتا ہے، اور دوسرا جلوت میں رہتا ہے، لوگوں کے درمیان رہتا ہے، بازاروں میں دھکے کھاتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، کماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں پر بڑی ساری ذمہ داریاں ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے ذمہ لگایا کہ وہ کمائیں اور کما کر اپنی بیویوں کو کھلائیں، اپنے بچوں کو کھلائیں۔ جب تک بیٹی کا نکاح نہ ہو گیا اس کو کھلانے کی ذمہ داری باپ کی ہے، اور جب بیٹی کا نکاح ہو گیا اب اس کو کھلانے کی ذمہ داری شوہر کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اور خود قرآن نے بھی اس مضمون کو جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ، اے مردو جہاں تم رہتے ہو وہیں پر اپنی بیویوں کو بھی رکھو۔ پتہ چلا بیوی کو مکان چاہیے، اس کو رہائش کے لیے ایک مکان دینا پڑے گا اور بیوی کو نفقہ بھی دینا پڑے گا۔ لِيُنْفِقْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیوی کو نفقہ بھی دو، اس کو کھلاؤ پلاؤ اور اس کو کپڑے بھی پہناؤ، بیوی کو لباس بھی دینا پڑے گا، بیوی کے تقاضے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کے ذمے کمانا نہیں رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے ذمے ڈالا کہ وہ کمائیں اور کما کر اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو کھلائیں۔ اور یہ شوہر کا کوئی احسان نہیں ہے بلکہ شوہر کی یہ ذمہ داری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذمے لگایا ہے۔ یہ ذمہ داری کیوں عائد کی گئی؟ اس لیے کہ شوہر بیوی کے گھر جا کر نہیں رہتا، بیوی اپنے ماں باپ کو چھوڑتی ہے اور چھوڑ کر شوہر کے گھر چلی جاتی ہے،
اپنے خاندان کو چھوڑ کر ایک نئے خاندان میں شفٹ ہو جاتی ہے، ایک نئے خاندان میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتی ہے، اپنی خواہشات کو دباتی ہے اور شوہر کی خواہشات پر اپنی خواہشات کو قربان کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی اسی ذمہ داری کی بنیاد پر شوہر کے ذمے لگایا کہ تم ان کو کھلاؤ پلاؤ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے میں اولین و آخرین جتنے بھی صحابہ تھے سارے صحابہ اکٹھا تھے، وہ بھی تھے جو پہلے دن مسلمان ہوئے تھے اور وہ بھی تھے جو آخری دن مسلمان ہوئے تھے، صحابہ بھی تھے، صحابیات بھی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت سارے احکام صادر فرمائے، وہیں پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بھی جاری فرمایا، استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کی وصیت قبول کرو، یعنی عورتوں کے ساتھ خیر خواہانہ برتاؤ کرو، غلط برتاؤ نہ کرو۔ اسلام سے پہلے معاشرے کے اندر عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ابھی کوئی بچی خطبہ دے رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ عورت کو زندہ درگور آج نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کے کلچر اور مسلمانوں کی تہذیب اور مسلمانوں کے معاشرے میں عورت کے ساتھ، خاتون کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کہ وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا تھا، اس معاشرے میں عورت کا بھی ایک مقام تھا، مردوں کا بھی ایک مقام تھا۔ عورت کو بھی ذمہ داریاں دی گئی تھیں اور مردوں کو بھی ذمہ داریاں دی گئی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی مرد کو یہ اختیار نہیں تھا کہ عورت پر کوئی زیادتی کر دے، لیکن اسلام سے پہلے بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا۔ یہ کہنا تو آسان ہے اور سننا بھی آسان ہے، لیکن جس بچی پر اور جس ماں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا تھا، ان پر کیا گزرتی ہوگی، کیا حالات پیش آتے ہوں گے۔ آپ ذرا تصور کریں، پیدائش کے وقت بڑی تکلیف ہے، تکلیف کا وقت ہے، بڑی تکلیف کے بعد بچے کا تولد ہوتا ہے، پیدائش ہوتی ہے، پیدائش کے وقت گڈھا کھود دیا جاتا ہے اور گڈھے کے کنارے ماں بیٹھی ہوئی ہے اور دایا وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر لڑکا پیدا ہوا تب تو دایا نے اس کو پکڑ لیا، اور اگر لڑکی پیدا ہوئی تو اسی گڈھے میں اسے مار دیا گیا، گڈھے میں گرا دیا گیا تاکہ آر مٹ جائے۔ لڑکی کا آر عرب برداشت نہیں کرتے تھے، لیکن قربان جائیے اسلامی معاشرے پر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسلامی تعلیمات پر، کہ اس نے عورتوں کو نظر انداز نہیں کیا۔ آپ پورا قرآن پڑھ جائیے، سورہ نساء ایک پوری سورت ہے، لمبی سورت سورہ نساء۔ نسواں امرأہ کی جمع ہے، جس کے معنی عورتوں کے آتے ہیں، خواتین کے آتے ہیں۔ پوری سورہ نساء کے اندر خواتین کے احکام کو بیان کیا گیا ہے، جگہ جگہ مردوں کو متنبہ کیا گیا ہے اور خواتین کے ساتھ رعایت کی تلقین کی گئی ہے کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کیا جائے۔ دوسری صورت نازل ہوئی جس کو سورہ نساء صغریٰ کہا جاتا ہے، سورہ نساء صغریٰ یعنی سورہ طلاق۔ اس کے اندر بھی صرف عورتوں کا بیان ہے، مردوں کا بیان ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ ان کے نام پر سورت نازل کی گئی ہے۔ آپ نے کہیں نہیں پڑھا ہوگا کہ قرآن کے اندر سورۃ الرجال بھی کوئی ہے یا سورۃ الرجل بھی کوئی ہے۔ قرآن میں مردوں کے نام سے کوئی سورت نہیں۔ مردوں کے نام پر انبیاء کرام علیہ السلام میں سے چند نبی ہیں جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، ورنہ جو اعزاز سورہ مریم کے ذریعے سے عورتوں کو دیا گیا ہے اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت ہی نازل فرما دی
جس کا نام رکھ دیا گیا سورہ مریم۔ مریم اور مریم کی نسل کا اعزاز ہے کہ اس سورت کا نام ہی سورہ مریم پڑ گیا۔ عورت کا یہ اعزاز ہے کہ سورت کا نام سورۃ النساء پڑ گیا، اور عورت کا یہ اعزاز ہے کہ سورت کا نام سورۃ النساء الصغریٰ پڑ گیا، کہ چھوٹی سورہ نساء اور بڑی سورہ نساء، یہ دو صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص عورتوں کے لیے دی ہیں، اور باقی جتنی صورتیں ہیں ان تمام صورتوں کے اندر سارے لوگ شریک ہیں، مرد بھی شریک ہیں اور عورت بھی شریک ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر عورت کے ساتھ بھید بھاؤ کا برتاؤ نہیں کیا گیا ہے۔ ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ ایام جاہلیت میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا۔ آج زمانہ وہ ہے کہ ماؤں کو کندھوں پر بٹھایا جا رہا ہے، سر پہ بٹھایا جا رہا ہے، ان کو اعزاز دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی ماں کی خدمت کر کے انسان جنت کا مستحق بن جاتا ہے، جنت میں چلا جاتا ہے۔ باپ کے بارے میں فرمایا، باپ جنت کے بیچ کا دروازہ ہے، تیرا جی چاہے اس دروازے کی حفاظت کر اور تیرا جی چاہے اس دروازے کو ضائع کر دے۔ لیکن ماں کے بارے میں جو انداز اختیار کیا گیا ہے، جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے، وہ اسلوب بڑا نرالا ہے۔ آپ فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، ماں کی خدمت کر کے انسان کو جنت مل جاتی ہے۔ تو ماں کو جو رتبہ اور مقام ملا وہ باپ کو نہیں ملا، ماں کو جو رتبہ اور مقام ملا وہ باپ کو نہیں ملا۔ میں دلیل بھی دیتا ہوں، کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں کہی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صحابی کے سوال پر فرمایا، صحابی نے سوال کیا، رسول اللہ میں سب سے بہتر برتاؤ اور سب سے اچھا سلوک کس کے ساتھ کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ انہوں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ میں سب سے اچھا برتاؤ کس کے ساتھ کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ انہوں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ میں سب سے بہتر سلوک سب سے اچھا برتاؤ کس کے ساتھ کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ انہوں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ اب اس کے بعد سب سے اچھا برتاؤ کس کے ساتھ کروں؟ آپ نے فرمایا اپنے باپ کے ساتھ۔ علماء نے لکھا ہے اس سے پتہ چلا کہ ماں کا مقام باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔ ماں کا رتبہ باپ سے بڑھا ہوا ہے، اور یہ رتبہ بڑھا کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ ماں نے اس بچے کے لیے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں وہ تکلیفیں کسی اور نے نہیں اٹھائی ہیں۔ بچہ جب تک 7 سال کا نہ ہو جائے اس کی پرورش کرنا ماں کے ذمے ہے۔ 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں رہا اور 9 ماہ کے بعد خون چوس کر اس کے جسم تیار ہوئے اور بن کر باہر آیا۔ اب اس کے بعد جو دودھ بن رہا ہے وہ بھی من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کی غلاظت اور انسان کے خون کے درمیان سے ماں کی چھاتی میں گوشت اتارتے ہیں۔ وہ خون جو سرخ تھا وہ سفید رنگ اختیار کر لیتا ہے، وہ دودھ کی شکل میں اترتا ہے۔ بچے کے لیے ایسی مقوی غذا ہے کہ اس کا کوئی بدل ہو ہی نہیں سکتا، اور اسی غذا کے ذریعے سے ماں اپنی چھاتی کو مشکیزہ بنا دیتی ہے بچے کے لیے، کہ بچہ دودھ پی کر اسی سے بڑا ہو جائے گا اور دودھ پی کر اسی سے توانا اور طاقتور ہو جائے گا۔ اس کی گویائی مضبوط ہوگی، اس کی سنوائی مضبوط ہوگی، اس کی فہم مضبوط ہوگی، سمجھنے کی صلاحیت مضبوط ہوگی، چلنے پھرنے کی صلاحیت مضبوط ہوگی، اس کے ہاتھ پاؤں مضبوط ہوں گے، اور 7 ماہ تک ماں اپنے بچے کو
پڑھاتی ہے، سکھاتی ہے، نہلاتی ہے، دھلاتی ہے۔ رات کو آنکھ کھل گئی بچے کی تو ماں بھی جگ رہی ہے، ٹھنڈک ہے، بچے نے پیشاب کر دیا، کپڑے بھیگ گئے، ماں اف نہیں کرتی، برداشت کرتی ہے، ٹھنڈ کو محسوس کرتی ہے، پیشاب کی حالت میں ماں سو جاتی ہے، بچے کو سوکھے کپڑے پر سلا دیتی ہے اور خود جو ہے نرم گیلے بستر پر سو جاتی ہے، بچے کو کہیں تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماں کی خدمت کو ضائع نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی خدمت کو ضائع نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی ان خدمات کو نظر انداز نہیں کیا، بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اچھا سلوک کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کو جو رتبہ عطا کیا ہے وہ کسی اور کو کہاں ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو جو مقام دیا وہ اور عورتوں کو کہاں مل سکتا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بہت صاف ارشاد فرمایا، الدنیا کلھا متاع، دنیا پورا کی پورا سرمایہ ہے، متاع ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ وخیر متاعها المرأة الصالحہ، اور دنیا کا بہترین سرمایہ نیک خاتون ہے۔ اگر کسی کو نیک بیوی مل جائے، نیک بیوی کی صفت کیا ہے؟ اپنے شوہر کی فرما بردار ہو۔ نیک بیوی کی صفت یہ ہے کہ شوہر جب موجود رہے، شوہر گھر میں آئے تو اس سے مسکرا کر بات کرے، ناراض ہو کر منہ موڑ کر بات نہ کرے۔ اگر اس کا بناؤ سنگھار ہو تو صرف اپنے شوہر کے لیے بن سور کر باہر نہ نکلے، بلکہ میلے کچیلے حالت میں نکل جائے، اور گھر کے اندر رہے تو بن سور کر رہے تاکہ شوہر اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ شوہر جب گھر سے چلا جائے تو شوہر کے راز کی حفاظت کرے، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اس کے بستر پر کسی اور کو آنے نہ دے، شوہر کے بستر پر کوئی اور نہ آ سکے۔ شوہر کا بستر صرف شوہر کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو ایک حیا دار چیز بنایا، جتنی حیا ہوگی عورت اتنی ہی خوبصورت ہوگی، جتنی حیا ہوگی اتنی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرب بن جائے گی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، 70 سے زیادہ شاخیں ہیں اور 70 سے زیادہ درجے ہیں۔ ان درجات کے اندر حیا بھی ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے۔ حیا کا مطلب ہوتا ہے شرم۔ بے حیائی بہت بری چیز ہے، بے حیائی بہت بری چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب تیرے اندر حیا نہ رہے تو جو چاہے کر۔ حیا دار عورتیں یہی باکمال عورتیں ہیں۔ اگر عورت کی نگاہ اٹھ رہی ہے، نیچی نگاہ نہیں ہے، تو وہ عورت باکمال نہیں ہو سکتی۔ عورتوں میں سے بھی بہت ساری عورتیں ہیں جو باکمال ہوئی ہیں، جیسے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ اپنا سارا مال و زر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے، سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا ہے وہ ایک ماں ہے، وہ ایک عورت ہے جس کا نام ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے آئے ہیں، گھر کے اندر بار نبوت کو سنبھالا ہے، وحی کے گرا بوجھ کو اپنے سینے پر برداشت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے ہوئے آ رہے ہیں، گھر کے اندر کہہ رہے زملونی زملونی،
مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو، ایسا لگتا ہے میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اس موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے سنبھالا دیا تھا وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی کلا لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہلاک نہیں کریں گے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ آپ کے اندر تو بڑے اعلیٰ درجے کے اخلاق ہیں، آپ مظلوموں کی مدد کیا کرتے ہیں، بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، غرباء فقراء کی مدد کرتے ہیں، یتیم اور بیواؤں کی مدد کیا کرتے ہیں، اور جو ننگے بدن ہوتے ہیں انہیں کپڑے پہنا دیا کرتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ صلہ رحمی بھی کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی آدمی بوجھ لے کر جا رہا تھک گیا، آپ اس کا بوجھ اپنے سر پر لاد لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ یہ اعلیٰ درجے کی بلیغ نصیحت اگر کسی نے کی ہے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی ہے۔ ہم عورتوں کے قربانیوں کو ضائع نہیں کر سکتے، ان کی قربانیوں کو ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ غزوہ احد کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حالت ایسی طاری ہوئی کہ سارے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے ہیں۔ صرف 13-14 صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں، کوئی موجود نہیں ہے۔ جنگ ختم ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعریف فرمائی، جن کا ایک ہاتھ ضائع ہو گیا ہے اسی غزوے کے اندر، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہی ہیں، دشمن سے مقابلہ کر رہی ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور دفاع کر رہی ہیں۔ دشمنوں کے قدم آگے بڑھ رہے ہیں، ان کو سامنے سے روک رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کے بعد ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب فرمایا اور مخاطب کر کے کہا، ام عمارہ، میں نے اپنے سامنے دیکھا تو تمہیں پایا، اور میں نے اپنے پیچھے دیکھا تو تمہیں پایا، میں نے دائیں دیکھا تو تمہیں پایا اور بائیں دیکھا تو تمہیں پایا، ہر طرف تو ہی تو نظر آئی۔ یہ قربانی کوئی مسلمان کیسے فراموش کر سکتا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مائیں اور بہنیں بڑی بہادر تھیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رومی کے قدم بڑھ رہے تھے، انہوں نے میخیں نکالی تھیں اور نکال کر رومی کو للکارا تھا، اور رومی کتے آگے بڑھے تو تیری گردن اڑا دوں گا، یہ ان کا مقام تھا۔ ہماری ماؤں نے، ہماری بہنوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ان کی قربانیوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک بڑی قربانی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ میں اصل مقصد کی طرف آپ کو لے چلوں۔ وقت قلیل ہے، باتیں زیادہ کرنی ہیں، اس لیے اصل مقصد کی طرف میں لے چل رہا ہوں۔ یہ سب تمہیدی گفتگو تھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نمودار ہوتا ہے جس کا نام ہے مسیلمہ کذاب۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، نبوت کا جھوٹا مدعی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کیسے فرمائی تھی اور صحابیات کی تربیت کیسے کی تھی۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک بیٹے ہیں، عبداللہ ان کا نام ہے۔ مسیلمہ کذاب نے ان کے بیٹے کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے کہا کہ مجھے نبی مان لو ورنہ میں تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ ام عمارہ کے بیٹے کہتے ہیں تیری مرضی، تو چاہے تو میرے جسم کے ٹکڑے کر دے، لیکن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کو ترک نہیں کر سکتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
تیری جھوٹی نبوت پر ایمان نہیں لا سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ حضرت عبداللہ کے جسم کے ایک ایک پور کو کاٹ رہا تھا، ایک ایک ٹکڑے جسم کے کاٹ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اب سے مجھے نبی مان لو۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں تمہیں نبی نہیں مان سکتا چاہے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ حضرت ام عمارہ کے بیٹے اسی حال میں شہید ہو جاتے ہیں۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے بیٹے کی اس فدائیت کا علم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے کیسی فدائیت کا مظاہرہ کیا ہے، ایمان کا کیسا مظاہرہ کیا۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا خوش ہو جاتی ہیں، بیٹے کی شہادت پر ماتم نہیں کرتی اور کہتی ہیں بیٹے میں نے تجھے اسی دن کے لیے دودھ پلایا تھا، آج تو نے اس دودھ کا حق ادا کر دیا۔ میں نے تمہیں دودھ اسی لیے پلایا تھا تاکہ تم دین اسلام کے لیے مر مٹو گے، آج تم نے اس دودھ کا حق ادا کر دیا۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے بیٹے شہید ہو چکے ہیں، انہیں خبر ہو جاتی ہے کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا، نقاب پہنتی ہیں اور نقاب پہن کر باضابطہ بڑے اہتمام سے میدان کارزار کی طرف آگے بڑھ رہی ہیں۔ لوگوں نے ان کو سمجھایا، کسی کی نگاہ پڑی تو اس نے کہا آج کے دن آپ نے ایسا پردہ کیا ہے، اس حال میں بھی آپ نے پردے کو فراموش نہیں کیا۔ کہنے لگی مصیبت اگر میرے بیٹے کے تعلق سے آئی ہے تو میرے دین کے پر جو ہے مصیبت کیوں آئے، میں دین کو مصیبت میں کیوں مبتلا کروں۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں ذرا غور کریں، ہم تو ذرا سی بات پر پردے کو ترک کر دیتی ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو عورتوں کی سردار ہوں گی جنت کے اندر، جنت میں خواتین کی سردار ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کعبہ کے سامنے سجدے میں ہیں، ابو جہل اور ابو لہب، امیہ، عتبہ، شیبہ جو شریران مکہ تھے، ان لوگوں نے اونٹ کی اوجھ کو اکٹھا کیا ہوا ہے اور اونٹ کی بڑی سی اوجھ لا کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے ہیں، سجدے کی حالت میں ان لوگوں نے اوجھ لا کر ڈال دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ادھر سے تشریف لاتی ہیں، دیکھتی ہیں میرے بابا کے سر پر اوجھ ڈالی ہوئی ہے، رونے لگتی ہیں، ملامت کرتی ہیں، ان مشرکین کو برا بھلا کہتی ہیں اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے اوجھ ہٹاتی ہیں۔ وہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام لسرن لیالیا، مجھ پر ایسی مصیبتیں ڈالی گئیں کہ اگر یہ مصیبتیں دن پر ڈالی جاتی تو دن نہ رہتا، رات بن جاتا۔ مجھ پر اتنی مصیبتیں آئیں کہ وہ مصیبتیں اگر دن پر آتی تو دن کی روشنی ماد پڑ جاتی، تاریکی چھا جاتی، لیکن ان کے ایمان کے اندر، ان کے یقین کے اندر، ان کے استقامت کے اندر کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دروازے پہ تشریف لے جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، بیٹی فاطمہ دروازہ کھولو۔ بیٹی کہتی ہیں ابا جان آپ اپنی چادر مجھے عطا فرما دیجئے، اپنی چادر مجھے دے دیجئے، میرے پاس کوئی چادر نہیں ہے کہ میں اسے پہن کر آپ کے سامنے آ جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر انہیں عطا فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس چادر سے اپنے آپ کو ڈھکا اور ڈھکنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگیں، کہنے لگیں ابا
3 دنوں سے میرے اوپر فاقہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے۔ 3 دن سے فاقہ ہے لیکن پردے کا بڑا اہتمام ہے۔ 3 دن سے فاقے ہو رہے ہیں، پردے کا بڑا اہتمام ہے۔ اور پردے کا اہتمام کیوں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اپنے گھروں کے اندر رہو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھر کی چہار دیواری میں رہو، گھر کی چہار دیواری سے نہ نکلو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، پہلی جاہلیت کے زمانے میں جیسے بن سور کر عورتیں نکلتی تھیں، تم اس طریقے سے نکلا نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرجت المرأة من بیتها استشرفها الشیطان، جب عورت اپنے گھر سے بن سور کر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے، دوسروں کو بھی دعوت نظارہ دیتا ہے کہ آؤ دیکھ لو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخرج المرأة من بیتها الا مسترۃ، عورت اپنے گھر سے نہ نکلے مگر مجبوری کی حالت میں۔ آج تو گھر سے نکلنا فیشن ہو گیا، عورت پر کھانے کمانے کی ذمہ داری نہیں ہے، پھر اتنا زیادہ باہر نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ شاپنگ کرنا ماں اور بہن کا کام نہیں ہے، شاپنگ کرنا مرد کا کام ہے، شوہر کا کام ہے، باپ کا کام ہے، لیکن مائیں اور بہنیں شاپنگ کر رہی ہیں، بازار میں گھوم رہی ہیں، بازار کی زینت بنی ہوئی ہے۔ آج ہمارے سامنے پورے ملک کے اندر مسائل کھڑے ہیں، بے شمار عورتیں مرتد ہو رہی ہیں، اس طرح کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، اسکول میں پڑھنے گئیں اور وہیں پر کسی غیر مسلم سے دوستی ہو گئی اور دوستی کے ناطے وہاں سے نکل کر بھاگ کھڑی ہوگی۔ اپنے ماں باپ کی عزت کو پلید کر دیا، مٹی میں ملا دیا، اپنے خاندان کی عزت و ناموس کا سودا کر دیا۔ ماں اور باپ نے بڑی محبت سے پروان چڑھایا تھا، پالا تھا، پوشا تھا، ایک اچھے سے اسکول میں ڈالا کہ شاید بچی تعلیم یافتہ ہو جائے، لیکن وہاں پر تعلیم تو حاصل نہ ہو سکی، بچی بے حیا اور بے غیرت بن گئی، اس نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا، وہ مرتد ہو گئی، غیر کے ساتھ بھاگ کھڑی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے ایمان والوں کو ہی حلال کیا ہے۔ الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین، ناپاک لوگ ناپاک لوگوں کے لیے بنائے گئے ہیں اور پاکیزہ لوگ پاکیزہ لوگوں کے لیے بنائے گئے ہیں۔ مسلمان خاتون کی عزت اور مسلمان خاتون کی عظمت بہت بڑی ہے، وہ اپنی حیثیت کو نہیں پہچان رہی ہے۔ یہ دنیا تو چند روزہ ہے، اسی حال میں گزر جائے گی، لیکن اصل زندگی تو مرنے کے بعد والی زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ اور آئے دن یہ واقعات پیش آ رہے ہیں، ہماری کوئی بہن اسکول میں گئی اور غیر کے ساتھ بھاگ کھڑی ہوئی اور بھاگنے کے بعد جا کر اس نے اس سے شادی کر لیا، اور مہینہ 2 مہینہ سال 2 سال کے بعد وہ اسے کہیں ٹرین کی پٹری پر لے جا کر چھوڑتا ہے تو کہیں قتل کر کے ڈال دیتا ہے، کہیں پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیتا ہے۔ یہ حالات ہماری ماں اور بہنوں کے ساتھ آئے دن پیش آ رہے ہیں۔ اسلام نے جو عورت کو مقام دیا ہے، یاد رکھیے گا کسی مذہب کے اندر وہ مقام نہیں دیا گیا ہے، چاہے ہندوازم ہو یا عیسائیت ہو یا یہودیت ہو، دنیا کی جتنی بھی اقوام ہیں، تمام اقوام کے اندر کسی میں عورت کو سانپ اور بچھو اور اژدہے سے جیسے بچا جاتا ہے، کہا گیا کہ عورت سے بچو۔ کسی نے کہا یہ شیطان ہے تو شیطانہ اس کو قرار دیا، عورت کو، لیکن اسلام نے تو عورت کو ملکہ بنایا ہے۔ ہم اپنے اسلامی بھائیوں کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ بھاگ جائیں، اپنی عزت و ناموس کا سودا کر دیں،
اور ہمیشہ کے لیے جو باغ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے، جنت کا باغ، جس کو دنیا کی آنکھوں نے دیکھا نہیں، جس کے تصورات میں کبھی آیا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ایسی نعمتیں نہیں دی ہیں، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی نعمت ذرا سی غفلت کی وجہ سے چھن جائے، یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے، بہت ہی بڑی محرومی ہے۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت ہو ہی نہیں سکتی۔ دنیا میں سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو پانی کا اگر دنیا کی کوئی مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی کسی کافر کو پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہ فرماتے۔ یہ دنیا کی جو کچھ رنگینیاں ہیں یہ سب ایمان والوں کی وجہ سے ہیں، یہ ہماری وجہ سے ہیں، چاہے ہم اپنی اہمیت کو سمجھے نہ سمجھے، اپنے مقام اور رتبے کو سمجھے نہ سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا مقام اور رتبہ بہت اونچا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ دیکھو بات کرو تو بہت لچکدار بات نہ کرو، نرمی سے بات نہ کرو، اگر کسی سے بات کرنے کی نوبت آئے تو کھردری بات کرو، نرم بات کرو گی تو کہیں کسی کا کوئی ایسا شخص جس کا دل بیمار ہے وہ تمہارے اندر لالچ نہ کرنے لگے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ بھلی بات کہو، خراب بات نہ کہو، گالی گلوچ نہ کرو، جو بات کہنی ہے بھلی کہہ دو، لیکن غیروں سے بلا وجہ بات نہ کی جائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوت المرأۃ عورۃ، عورت کی آواز بھی پردہ ہے۔ پردہ جیسے پورے جسم کا ہے، آواز کا بھی پردہ ہے۔ ایک موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ازواج مطہرات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حج کا سفر ہے، فرماتی ہیں جب ہمارے سامنے سے قافلے آتے تو ہم اپنے چہرے کو ڈھک لیا کرتے تھے، آڑ میں ہو جاتے۔ حضرات ازواج مطہرات کا ہی واقعہ ہے کہ اپنے گھروں میں موجود ہیں۔ نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں سے پردہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو دیکھ نہیں رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو دیکھ رہی ہو، قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے کہہ دیجئے، ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ۔ ایمان والی بہنوں سے، ایمان والی ماؤں سے اور ایمان والی بیویوں سے کہہ دیجئے وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زینت کی جگہوں کو صرف اپنے شوہر کے سامنے ظاہر کریں، کسی اور کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ آج تو ہماری زینتیں نیلام ہو رہی ہیں۔ گھر میں تو بہت پردہ ہے، محلے میں پردہ کر لیا، محلے سے باہر اسکول میں گئے تو پردہ نہیں ہو رہا ہے۔ اگر محلے سے باہر کہیں جو ہے ہوٹل میں پہنچ گئے تو وہاں پردہ ختم ہو گیا، اگر کہیں مارکیٹ میں پہنچ گئے تو وہاں پر نقاب الٹ دیا گیا، اگر مسلمان ہیں تو چھپنے کی کوشش کی جا رہی ہے، غیر مسلم ہیں تو ان کے سامنے چہرے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یا نساء النبی، اے نبی کی بیویاں جب تم گھروں سے نکلو تو کہا گیا یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی چادریں گرا دیں، چادر لپیٹ کر نکلیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رئیس المفسرین ہیں، وہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ عورتوں کو چاہیے کہ اگر دونوں آنکھ ڈھک کر نظر نہ آئے
تو ایک آنکھ کھولنے کی اجازت ہے، دوسری آنکھ کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج تو چہرے کھولے ہوئے ہیں، نقاب بھی بدن پہ نہیں ہے، ہاں، اور بدن پہ عریاں لباس ہے اور آرام سے آ رہی ہیں جا رہی ہیں، ایسا لگتا ہے ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک ذمہ دار خاتون بنایا ہے، حیا دار بنایا، پاک دامن بنایا۔ حکمت کو اپنائیں، حکمت کو اپنائیں، عورتوں کے اندر نکل کر دعوت کا کام کریں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دعوت کا کام مرد بھی کرتے تھے اور عورتیں بھی کرتی تھیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عورتوں میں خواہش ہوتی تھی ہمیں بھی دین کا کچھ علم مل جائے۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون حاضر ہوئیں اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، مرد ہم پر بازی لے گئے، وہ آپ سے دین کا علم سیکھتے ہیں، فیض یاب ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ جہاد میں نکل جاتے ہیں، لیکن ہم تو آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو پاتی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے ایک دن مقرر کر لو، اس دن میں آؤں گا اور آ کر تمہیں واعظ کر دیا کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ماؤں اور بہنوں کے لیے ایک دن خاص کر دیا اور اس دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واعظ کہا کرتے تھے۔ آج مولانا حفظ الرحمان صاحب اور جناب قمر غنی صاحب اور ان کے رفقا نے یہ پروگرام جو ترتیب دیا ہے، یہ اسی سنت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ہماری ماں اور بہنوں کے لیے، صحابیات کے لیے انتظام فرمایا تھا، آج وہی سنت زندہ کی جا رہی ہے کہ مائیں اور بہنیں اکٹھا ہوں اور ان کو دین کا کچھ پیغام پہنچا دیا جائے، دین کی تلقین کی جائے۔ دیکھیے، ماں کی آغوش اور ماں کی گود ہی اصل بچے کا پہلا مکتب ہے، بچے کی تربیت یہیں سے ہوتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچوں کی تربیت پر بہت زیادہ زور دیا گیا تھا۔ ایک واقعہ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، اسی کو میں بیان کرتا ہوں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح کا پیغام دیا۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، آپ نے ان کو نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت ام ہانی کے 2 بیٹے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، شوہر کے حقوق بہت زیادہ ہیں، اگر میں آپ سے نکاح کروں تو مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کے حقوق پورے نہیں کر سکوں گی، اس لیے کہ میرے 2 بیٹے ہیں اور ان بچوں کی تربیت میرے ذمہ ہے۔ میں اپنے بچوں کو اچھا انسان بنانا چاہتی ہوں، اچھا مسلمان بنانا چاہتی ہوں، اس لیے میں چاہتی ہوں، چاہنے کے باوجود آپ سے نکاح پر میں راضی نہیں ہوں، میں معذرت چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کو قبول فرمایا۔ اس زمانے کی ماؤں کا یہی اعتبار تھا، یہی طریقہ تھا۔ آپ غور کریں گی، ہر بڑے کی تربیت کے پیچھے کسی نہ کسی ماں کا ہاتھ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ائمہ 4 میں سے ہیں، 4 بڑے اماموں میں سے ہیں جن کا مسلک دنیا میں چل رہا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یتیم تھے، ان کی ماں نے ان کی تربیت کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے ان کی تربیت کیا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے ان کی تربیت کیا ہے، وہ امام احمد ابن حنبل بنے، بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے محدث بنے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے ان کو تربیت کیا ہے۔ ہمارے اس زمانے میں، اس دور میں بھی بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے۔ مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لسان الدعوت و تبلیغ کہا جاتا تھا، کہ دعوت و تبلیغ کے وہ ترجمان تھے، زبان تھے۔ ابھی چھوٹے سے کم سن بچے تھے، ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کے والد کا انتقال ہو گیا، یتیم ہو گئے۔ ماں نے ان کی پرورش کیا، عالم بنایا، دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے۔ ان کی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا
وہ اپنے بچے کی تربیت کر رہی ہیں۔ بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے؟ ماں اپنے بچے کی تربیت کر رہی ہیں، کہہ رہی بیٹا مرنے کے بعد، ابھی چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو موت کے بارے میں سمجھانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے؟ لیکن نہیں، ضرورت ہے۔ آخرت کے بارے میں مائیں جب سمجھائیں گی تو بچہ دنیا دار نہیں بنے گا، زاہد بنے گا، آخرت والا بنے گا۔ وہ ماں اپنے بچے مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھا رہی ہیں، 6-7 سال کا چھوٹا سا بچہ ہے، کہہ رہی بیٹا مرنے کے بعد جب قبر میں جاؤ گے تو فرشتے آئیں گے، جب لوگ دفن کر دیں گے تو فرشتے آئیں گے، 2 فرشتے، اور آ کر تم سے سوال کریں گے من ربک، تیرا رب کون ہے، وما دینک، تیرا دین کیا ہے، وما تقول فی ھذا الرجل، اس ذات کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے، تیرا کیا خیال ہے، کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ تو حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ماں مجھے عربی تو نہیں آتی، آپ نے ترجمہ مجھے بتا دیا، مجھے تو عربی آتی نہیں، تو پھر میں کیسے جواب دوں گا؟ ماں مجھے عربی نہیں آتی، میں کیسے جواب دوں گا؟ تو ماں نے بچے سے کہا بیٹا اس دن چمڑے کی زبان کام نہیں دے گی، دل والی زبان کام کرے گی، دل بن جائے گا تو زبان بھی کام کرے گی۔ یہ تربیت کون کر رہا ہے آج گھروں کے اندر؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ گیم کھیلنے میں مست ہیں۔ CBSE بورڈ کے اسکولوں میں گئے، تعلیم حاصل کیا اور تعلیم حاصل کر کے آئے، اور آنے کے بعد موبائل ہاتھ میں لیا، انہیں کچھ نہیں پتا قرآن کیا چیز ہے، دین کیا چیز ہے، اللہ کیا چیز ہے، رسول کیا ہیں۔ موٹی موٹی باتیں انہیں سکھلانے کے لیے ہماری ماں اور بہنوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی تو اسی موبائل میں مصروف ہے، وہ بھی کسی دوست سے چیٹنگ کر رہی ہیں، اسی میں وقت گزاری کر رہی ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ نے ایک ماں ہونے کی ذمہ داری کو نہیں نبھایا، کل خون کے آنسو روئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کو اپنے اس کرتوت کا اور اپنی اس لاپرواہی کا جواب دینا پڑے گا۔ ایک عورت کا اعزاز یہی ہے کہ وہ گھر کی چار دیواری میں رہے، ایک عورت کی عزت یہی ہے کہ وہ حیادار ہو، پاک دامن ہو۔ عورت کے نزدیک پاک دامنی سے بڑھ کر کچھ نہیں، حیا سے بڑھ کر کچھ نہیں، اور بچے کی تربیت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ حضرت حسن اور حسین کو جو اونچا مقام ملا ہے، اس کے پیچھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اونچا مقام ملا، اس کے پیچھے ان کی ماں حضرت اسما کا ہاتھ ہے۔ اگر اسما کی تربیت نہ ہوتی، عبداللہ بن زبیر نہ بن پاتے۔ اگر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے مفسر اور بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم بنے ہیں، باوجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹے سے کم سن بچے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اونچا مقام عطا فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تربیت ان کی ماں ام فضل نے کیا تھا۔ اگر ہم بھی چاہتی ہیں کہ ہمارے بچے نیک بن جائیں، صالح بن جائیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں، ہماری بچیاں نیک بن جائیں، ہماری بچیاں صالحہ بن جائیں، لوگ شوق سے نکاح کا پیغام بھیجیں، جس کو پاک دامن بچی کی تلاش ہو وہ ہمارے گھر کا رخ کرے، تو یاد رکھیں اس کے لیے آپ کو ان بچوں کے پیچھے اپنا وقت دینا پڑے گا۔ کلمہ کی لوری سنانی پڑے گی، اور بچوں کو بچپن سے ہی قرآن کی تلقین کرنی پڑے گی۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، انہیں چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرائی جائیں، دعائیں یاد کرائی جائیں، اور صرف یاد نہ کرائی جائیں بلکہ موقع سے ان کو پڑھ کر سنایا بھی جائے اور پڑھنے کی انہیں تلقین بھی کی جائے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو انشاءاللہ یہ پورا گورکھپور کا معاشرہ بدل جائے گا۔ ایک گھر سنور جائے تو پاس پڑوس کے سارے گھر سنور سکتے ہیں۔ اس لیے میں مختصر وقت میں جو باتیں کہنا چاہ رہا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہلایا، میں نے کہا
اگر کچھ خیر کی باتیں میری زبان سے نکلی ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں منتظمین کا بالخصوص مولانا حفظ الرحمان صاحب اور جناب قمر غنی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مناسبت سے مجھے یاد کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی نسبت پر قرآن و سنت کی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اٹھنے اور بیٹھنے کو اور اس اکٹھا ہونے کو بے حد قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔